اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرو، اس لیے کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم پر مقدم ہے۔ آپ دنیا میں چند سال رہیں گے، دنیاوی تعلیم اس وقت تک آپ کو کام دے گی جس وقت تک آپ کے جسم میں جان موجود ہے، اور دینی تعلیم آپ کو دنیا میں بھی کام دے گی اور مرنے کے بعد آپ کو قبر میں بھی کام دے گی۔ آج ہر ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا ماسٹر بن جائے، میرے بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری مل جائے۔ یاد رکھو، کتنی ہی اعلیٰ ڈگری کیوں نہ لے، لاکھوں روپے خرچ کر لو اس ڈگریوں کے پیچھے، آخر میں ڈگریاں اس کے انتقال کے وقت یہی رہ جاتی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، سب سے پہلے مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو۔ پتہ چلا مرنے کے بعد سب سے پہلے کام آنے والی چیز دینی تعلیم ہے، قرآن ہے، احادیث نبویہ ہے۔ جب ہم قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے تو دنیا میں بھی آپ پرسکون زندگی گزاریں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ آپ کی اولادیں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے گی۔ اگر آپ نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی، ایسے ہی بکریوں کے پیچھے بھیج دیا، کھیت کے کاموں میں بھیج دیا، کوئی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی، پھر آپ یہ سمجھو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد دعائیں کرے گی میرے لیے۔ کیا دعا کرے گی؟ جس کو آپ نے جنازے کی دعا تک نہیں سکھائی، جس کو آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں سکھائی، جس کو آپ نے نماز کی ثنا تک نہیں سکھائی، جس کو آپ نے سلام کرنا نہیں سکھایا، جس کو آپ نے کھانے کی دعا تک نہیں سکھائی ہے، وہ اولاد آپ کے لیے کیا دعائیں کرے گی؟ اس لیے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، دینی تعلیم اپنی اولاد کے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا ایک بڑھیا کو عذاب ہو رہا ہے، بڑھیا کو عذاب ہو رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد جب واپس وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اماں جان، چند دن پہلے آپ کو عذاب ہو رہا تھا، اب آپ آرام سے بیٹھی ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا پوتا، کیا فرمایا کہ میرا پوتا مدرسے میں جا کر اللہ کا نام لیا، الف با سیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میری مغفرت کر دی۔ اب اندازہ لگاؤ، صرف اتنے کام پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہیں، تو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار، ایک حافظ قرآن ایسے 10 بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ایک عالم دین 400 بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے کم سے کم خاندان میں ایک عالم ہو، ایک حافظ اپنے خاندان میں ضرور بنائیں، ایک عالم ضرور بنائیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ کتنا علم سیکھنا؟ جس سے حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، اتنا علم ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے۔ ہم بچپن میں اولاد کی محبت میں، ان کے لاڈ پیار میں ان کو مدرسے نہیں بھیجتے، دینی تعلیم دینے نہیں بھیجتے۔ جب یہی اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کا گریبان پکڑتی ہے، جب یہی اولاد بڑی ہو کر باپ کو دھکے دیتی ہے، جب یہی اولاد بڑے ہو کر ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، رشتہ داروں میں جھگڑے کرتی ہے، جب یہی اولاد حرام کاموں میں، نشے میں اور زنا کاری بدکاری میں لگ جاتی ہے، تب انسان سوچتا ہے میری اولاد کو کیا ہو گیا۔ تب اس وقت مولوی یاد آتے ہیں، اس وقت تعویذ یاد آتے ہیں، اس وقت قرآن یاد آتا ہے، اس وقت اسلام یاد آتا ہے۔ جب اسلام سیکھنے کی عمر تھی، قرآن سیکھنے کی عمر تھی، نبوی حدیث نبویہ سیکھنے کی عمر تھی، جس وقت اس بچے کی تربیت کی عمر تھی، اس وقت آپ نے جانوروں کے پیچھے بھیج دیا۔ جس تعلیم کی عمر تھی، اس وقت آپ نے بچے کو کھیت میں کام کے لیے بھیج دیا ہے۔ آج یہ رونا پیٹتے ہو کہ میری اولاد بگڑ گئی، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، میری اولاد مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، یہ آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے، اس لیے آپ کو دکھ دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو تاکہ آپ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور مرنے کے بعد بھی سرخرو رہ جائیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔